ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. محترم حضرات، سامعین و سامعات، سورہ اعراف کے چھٹے رکوع کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی اعراف اور جہنمیوں کے درمیان مکالمہ، پھر جہنمیوں کا جنتیوں سے فریاد کرنا اور پھر اس کے بعد جنتیوں کا ان کو جواب دینا، ان سب باتوں کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اعراف کا یا جنت و جہنم کا تذکرہ، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اور ان کی بات چیت ہمارے سامنے اس لیے پیش کی ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. وہ لوگ جن کی زندگیاں لاوبالی پن میں گزر رہی ہیں، گناہوں میں گزر رہی ہیں، اپنی اصلاح کر لیں. وہ لوگ جن کے ہاں نیکیاں تو ہیں لیکن گناہ بھی ہیں، وہی اعراف میں ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر برابر ہیں، تو اب ان کی نیکیاں ان کو جہنم میں جانے سے روکیں گی اور ان کے گناہ ان کو جنت میں جانے سے روکیں گے. گناہوں کی وجہ سے جنت میں جا نہیں سکیں گے اور نیکیوں کی وجہ سے جہنم میں جا نہیں سکیں گے. اور اعراف پر اس لیے رکھا گیا تاکہ وہ دونوں طرف کا مشاہدہ کریں اور جب جنتیوں کو دیکھیں تو اپنے رب سے فریاد کریں، عاجزی اور تضرع کریں، اور جب جہنمیوں کو دیکھیں تو جہنم سے پناہ چاہیں اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے بھلائی مانگیں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اعراف والوں کو جنت میں داخل فرما دے گا. چنانچہ پچھلے درس میں جنتیوں کا یہ مکالمہ پیش ہوا کہ وہ جہنمیوں سے کہیں گے دیکھو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، ہمیں مل گیا. کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی تمہیں پورا ہو گیا، مل گیا؟ تو اب ان کی بے حیائی، بے شرمی اور ڈھٹائی ہوگی، وہ کہیں گے ہاں مل گیا. تو اللہ کی جانب سے پکارنے والا کہے گا کہ لعنت ہو اللہ کی، پھٹکار ہو اللہ کی ظالموں پر. یا یہ مفہوم کہ ہمارے رب نے یہ کہا تھا کہ جو اس کے احکام کو بجا نہیں لائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو گویا وہ مل چکا.
دو چار ہو چکے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو اعراف پر ہوں گے، جب وہ جنتیوں کو دیکھیں گے اور وہاں کی نعمتیں، وہاں کی ہریالی شادابی دیکھیں گے، ابھی داخل تو نہیں ہوئے ہیں لیکن اس کی لالچ کریں گے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں یطمعون کا ترجمہ یعلمون، کہ وہ جانتے ہوں گے کہ ہمارا انجام جنت ہے انشاءاللہ، لیکن جب جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ہمیں ظالم قوم سے نہ بنا۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف والے پکاریں گے کچھ لوگوں کو جنہیں وہ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ یہ جہنمی لوگ ہوں گے، ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ بڑے بڑے سرمایہ کار ہوں گے، سرداران ہوں گے، طواغیت ہوں گے، جن کی چلتی تھی اور جو یہ کہا کرتے تھے دیکھو ہم نے سبق سکھا دیا، ہم نے انہیں سبق سکھا دیا۔ کل جب وہاں پڑے ہوئے ہوں گے تو یہ اعراف والے کہیں گے ہاں بھائی بڑے آدمی تھے، بہت سبق سکھاتے تھے اور بڑے لمبے جتھے والے تھے، اور افراد سے لے کر مشینیں تک تمہارا دم بھرتی تھیں، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، کوئی کام نہیں آیا، نہ افراد کام آئے، نہ سرداری کام آئی، نہ قیادت کام آئی، نہ مشینیں کام آئیں، نہ کوئی اور معاملہ کام آیا۔ یہ کیا؟ الٹا یہ کہیں گے یہ جن کو تم میاں صاحب فقیر جی سمجھتے تھے، جن کو کبھی شمار قطار میں نہیں رکھتے تھے، جن کو گری نظروں سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ارے یہ تو گندے سندے لوگ ہیں، میلے کچیلے لوگ ہیں، دور بھگا دیتے تھے اگر کوئی پہنچ گیا، دیکھو یہ کہاں ہے، یہ تو جنت میں ہے۔ اور یہ کہ پھر یہ اعراف والے ہی کہیں گے کہ جنت والو تم جنت میں رہو، ہمیشگی ہے، کوئی رنج اور غم نہیں، یا یہ کہ یہ مکالمہ ہو رہا ہوگا، اعراف والے جہنمیوں سے بات چیت کر رہے ہوں گے اور جنتیوں کا حوالہ دے رہے ہوں گے کہ اسی درمیان اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، بے خوف و خطر، بغیر کسی رنج و غم کے رہو، ہمیشگی کے ساتھ رہو۔ وہی تذکرہ ہوا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور اعراف والے پکاریں گے کچھ لوگوں کو يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، جنہیں ان کی نشانیوں سے وہ پہچان لیں گے۔ سب سے بڑی نشانی تو وہی ہوگی وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، کہ کچھ چہروں پر جو ہے تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، غبار آلود ہوں گے، کافر و فاجر ہوں گے ان نشانیوں سے، اور بھی نشانیاں ہوں گی جن کے ذریعے ان کو پہچانیں گے۔ تب کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، ارے سیٹھ صاحب، آپ کو ماڑواری جی، بنیا صاحب، آپ کو جو ہے آپ کے جتھے نے، آپ کی جماعت نے کچھ بھی بے نیاز نہیں کیا۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ تم تکبر اور غرور اور گھمنڈ کیا کرتے تھے، ان چیزوں نے تمہیں کہیں کا نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں ہوا تمہارے ساتھ۔ تو ہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ جنتیوں کی طرف فقراء اور مساکین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے کہیں گے ہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے لا ینالہم اللہ برحمت، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت نہیں پہنچائے گا، یہ ضرور گنہگار لوگ ہیں تبھی ان کو دنیا میں مال و دولت نہیں ملی۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر جنت میں یہ سب معاملہ ہوا تو وہاں بھی ہمیں ہی ملے گا، تم کو نہیں ملے گا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، سورہ کہف میں ایک مومن اور ایک کافر کا تذکرہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریشیوں کے سامنے جو اپنی چھوٹی چھوٹی سرداریوں پر، چھوٹی چھوٹی جاگیروں پہ
بڑے نازاں ہیں، ان کے سامنے بیان کر دیجئے، دو لوگوں کی مثال بیان کر دیجئے۔ ان میں سے ایک کے لیے ہم نے باغات بنا دیے، بیچ میں کھیتیاں اگا دی، نہریں تھیں اور باغ خوب پھل لاتا تھا، اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ جب اپنے باغ میں داخل ہوا، اپنے مومن ساتھی کے ساتھ باغ میں داخل ہوا تو کہا کہ میں تم سے زیادہ مال و دولت والا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کبھی ختم ہوگا۔ ہاں، انی انا اکثر مالا وولدا، میں مال و اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہوں، اور میں یہ نہیں گمان کرتا ہوں کہ یہ کبھی ختم ہوگا، اور بفرض محال اگر ختم بھی ہو گیا اور قیامت قائم ہو گئی تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، لوٹنے کے اعتبار سے وہاں مجھے اور زیادہ بھلائیاں ملیں گی۔ تو اس کے اس ساتھی نے اس کو ٹوکا، تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں تم سے زیادہ مال و دولت میں کم ہوں؟ کوئی بات نہیں، لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي، میرا رب اللہ ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، میں اس کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر شریک نہیں کر سکتا۔ اور کتنا اچھا ہوتا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ جو چاہے، طاقت و قوت اللہ کے لیے ہے۔ یہیں سے مسئلہ نکلتا ہے کہ کسی کو اپنی کوئی چیز پسند آئے یا اپنے بھائی کی کوئی چیز پسند آئے تو اس پر پڑھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس طرح وہ نظر بد سے محفوظ رہ جائے گا، یا اس کی نظر اس کے بھائی پر، اس کے مال و دولت پر نہیں لگے گی، اور جب وہ پڑھ لے گا تو اس کی اپنی مال و دولت اور اس کی اپنی جان محفوظ ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو کہا تم یہ پڑھ لیتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارا رب ہے، کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر تیز و تند آندھیاں بھیج دے اور یہ جلا جائے۔ ایسا ہی ہوا، باغ میں پھل نہیں آیا، اور جب اس نے شمار کیا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ، اس نے اپنے پھلوں کو جب شمار کیا اور جو اس نے خرچ کیا تھا تو ہاتھ ملنے لگا کہ ارے ہم نے تو اس پر لاکھوں لاکھ خرچ کیا تھا، اس میں ہزاروں ہزار بھی نہیں آیا۔ ہاں، یہ جو بڑے بڑے کسان خودکشی کرتے ہیں کیوں؟ 25 لاکھ روپیہ لون لیا، پورے کھیت میں پائپ دوڑایا، پانی کا نظم کیا، بیج بوئے، کھاد ڈالا، دوائیں ڈالیں، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ زوردار بارش ہو گئی، فصل تہس نہس ہو گئی، جو بھی لگایا تھا سب ختم ہو گیا۔ یا اللہ کی مشیت بارش ہی نہیں ہوئی، ہوا ہی نہیں کچھ، تو وہ جو لون لیا تھا وہ تو دھرا کا دھرا رہ گیا نا، کچھ بھی نہیں ہوا، پورا اس کھیت میں لگا دیا تھا، پھانسی لے لی۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ کفِ افسوس ملنے لگا جو اس نے خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی ٹٹیوں پر الٹا پڑا تھا، یعنی انگور کے بیلیں وغیرہ الٹی پڑی تھی۔ اس نے کہا ہائے کاش کی میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ تم کہتے تھے قسم کھا کر کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا۔ ادخلوا الجنت، اب یہ اعراف والے جنتیوں سے کہیں گے یا اللہ کی طرف سے ندا آئے گی جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی تم غمگین اور رنجور ہوگے۔ ہاں، جو گزر گیا اس پر کوئی غم نہیں، جو مستقبل میں آنے والا ہے اس پر کوئی خوف نہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پھر جہنم والے جنتیوں کو پکاریں گے، جن کو میاں صاحب سمجھتے تھے، ان کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، کہ ہم پر جو ہے پانی سے تھوڑا سا حصہ بہا دو، اللہ نے جو پانی تمہیں پینے کو دیا ہے، ہم پیاس کی تکلیف سے پریشان حال ہیں، تھوڑا سا پانی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس سے دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دے دی ہے اس سے دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنتی لوگ کہیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کو مزید رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے یہ مکالمہ پیش کیا ہے۔
کہ جن کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، کسی شمار قطار میں نہیں، کنکھیوں سے دیکھتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے، آج یہ لوگ ان کے سامنے بھکاری ہوں گے، بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا۔ اسی سورہ اعراف میں آپ نے پڑھا ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، آپ ان سے ذرا کہیے کس نے اللہ کی زینت اور بناؤ سنگار کو، نعمتوں کو حرام کر دیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے۔ اور اسی میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ مومنین کے دنیا میں تو کفار کو بھی ملے گا لیکن مومن کے تابع ہو کر ملے گا، اور آخرت میں یہ خالص مومنوں کے لیے، بقیہ کے لیے حرام ہو چکا ہے۔ ہاں، آخرت میں انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف مومنین کے لیے خاص ہے۔ وہی تذکرہ یہاں ہوا، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان دونوں چیزوں کو، پانی کو بھی اور کھانے کی چیزوں کو، کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ کون سے کافر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ کفار جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب، سیر سپاٹا اور تفریح بنا لیا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کی چکا چوند نے، دنیاوی زندگی کی زیب و زینت نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج کے دن ہم انہیں بھول گئے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے کہ یہ آج کے دن کو بھول گئے تھے، ایسے یعنی ہماری ملاقات کو، ہمارے سامنے پیشی کو، حساب و کتاب کو جیسے یہ بھول گئے تھے، آج کے دن ہم انہیں بھول گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تر و تازہ اور موٹے تگڑے انسان کو پیش کرے گا اور اس سے کہے گا کہ کیا میں نے تجھے آل و اولاد، مال و منال، مویشی اور جانور اور مختلف قسم کے دولت کی ریل پیل نہیں دی تھی، بہتات تھی؟ کہے گا ہاں ہاں اللہ دی تھی۔ کہا یہ بتا کیا تو یقین رکھتا تھا کہ مجھ سے ملاقات ہوگی؟ کہا نہیں یقین رکھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو جیسے تو دنیا میں آج کے دن کی ملاقات کو اور آج کے دن کو بھولا ہوا تھا، اب ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں۔ انما الجزاء من جنس العمل، بدلہ تو عمل کے جنس سے ہوگا۔ تم دنیا میں بھولے رہے، تمہیں آخرت میں بھلا دیا جائے گا۔ وہی فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج کے دن ہم ان کو بھول گئے جیسے وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے۔ نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھولے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسیٰ، ایسے ہی ہماری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں، تلاوت کی جاتی تھی تو تم نے اسے بھلا دیا تھا۔ ہمارے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا، انہیں شہید کیا تھا، ان کی تکلیف کے درپے تھے۔ ان کے بعد ہمارے اولیاء، ہمارے نیک بندوں، ہمارے مؤمنین بندوں کا تم مذاق اڑاتے رہے اور ان کو آزماتے رہے، ان کو اذیتوں میں مبتلا کرتے رہے، ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے رہے، ان کو قید و بند کی صعوبتوں میں دوچار کرتے رہے۔ آج کے دن ہم تمہیں بلائے، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، چپ رہو، کچھ بات نہیں کر سکتے۔ اخسؤوا ولا تکلمون، ذلیل و رسوا ہو کر پڑے رہو، بات مت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور اس وجہ سے انہیں بھلا دیا گیا، اس وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ہماری ملاقات کا انکار کرتے تھے، حشر و نشر کا انکار کرتے تھے، حساب و کتاب کا انکار کرتے تھے، جنت و جہنم کا انکار کرتے تھے، اخروی زندگی کا انکار کرتے تھے، اس لیے ان کو بھلا دیا گیا۔ اب پڑھے رہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور تحقیق کی ہم ان کے پاس ایسی کتاب لے کر آئے، تمام انسانوں کے پاس، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَاب، اور تحقیق کی ہم ان کے پاس ایسی کتاب لے کر آئے، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے اس کی تفصیل کر دی تھی اپنے علم کے روشنی میں، اپنے علم کے مطابق ہم نے اس کتاب میں تفصیل بیان کر دی تھی، احکام بیان کر دیے تھے، خیر کے سارے گوشے بیان کر دیے تھے، شر کی ساری راہیں بیان کر دی تھیں، توحید کی عظمت بیان کر دی تھی، شرک کی مذمت بیان کر دی تھی۔
ہاں ایمان کا مقام اور مرتبہ بیان کر دیا تھا، کفر کی گمراہی اور اس کی ذلت و مسکنت بیان کر دی تھی، سب بیان کر دیا تھا۔ اور تحقیق کی ہم ان کے پاس ایسی کتاب لے کر کے آئے، فصلناہ علی علم، ہم نے اس کتاب کو مفصل بیان کر دیا تھا اپنے علم کی روشنی میں۔ کیوں لائے؟ ہدی و رحمہ، یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائے، ایمان لانے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، لیکن جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے وبال جان ہے۔ هل ينظرون الا تاویلہ، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس کی حقیقت کا؟ یہ جو کتاب میں بیان کیا گیا، ینظرون یعنی ینتظرون، یا یہ کہ هل ينظرون، کیا وہ دیکھ رہے ہیں، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس کی حقیقت کا؟ یوم یأتی تأویلہ، یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، یقول الذین نسوہ، تو اللہ فرمائے گا ان لوگوں سے جو اس دن کو بھول گئے تھے، ہاں یقول الذین نسوہ، تو کہیں گے وہ لوگ، یہ ہے وہ کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول گئے، کہیں گے وہ لوگ جو اس دن کو بھول گئے تھے، اس سے پہلے ملاقات کو بھول گئے تھے، تو وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا، تحقیق کی ہمارے رب کے رسول حق لے کر کے آئے تھے، حق لے کر کے آئے تھے، ہم ہی ظالم اور سرکش تھے۔ اس سے پہلے درس میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ خود ہی اعتراف کریں گے، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے تو دوری ہو جہنم والوں کے لیے، وہ پل پل پہ اعتراف کریں گے، لیکن اب کیا کام آئے؟ اب وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا، تحقیق کہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر کے آئے، فہل لنا من شفعاء، تو اب کیا کوئی ہمارے لیے سفارشی ہے جو اللہ سے ہماری سفارش کر کے اس دن کے عذاب سے ہمیں بچا لے؟ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں، او نرد، یا ہم لوٹا دیے جائیں، فنعمل، تو ہم عمل کریں، غیر الذی کنا نعمل، اس کے سوا جو ہم عمل کیا کرتے تھے، کفر کا عمل کرتے تھے، تو اب ایمان والے کام کرنے لگے۔ اللہ فرمائیں گے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، چپ رہو، بکواس مت کرو، یہ ایک بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، بس انہا کلمۃ، یہ ایک بات ہے جو کہہ رہے ہو، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان کے بارے میں بھلائی جانتا تو ضرور انہیں حق کی آواز سنا دیتا، لیکن وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، اگر اللہ بفرض محال انہیں سنا بھی دیتا تب بھی یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، چونکہ ان کی فطرت میں، ان کے مزاج میں بدبختی تھی، اس لیے وہی کرتے۔ ایسے ہی یہاں بھی اگر دنیا میں ان کو لوٹا دیا جائے تو پھر وہی بدبختی کے کام کریں گے۔ وہی کہا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم عمل کریں اس کے سوا جو ہم عمل کرتے رہیں۔ قد خسروا انفسہم، تحقیق کی انہوں نے خود ہی اپنے نفسوں کا گھاٹا کر لیا ہے، وضل عنہم، اور وہ غائب ہو گئے ان سے، چلے گئے ان سے، ما کانوا یفترون، جنہیں انہوں نے گڑھ رکھا تھا کہ یہ صبح کے دیوتا ہیں، یہ شام کے دیوتا ہیں، یہ بارش کے دیوتا ہیں، یہ خشکی کے دیوتا ہیں، یہ سمندر کے دیوتا ہیں، یہ آگ کے دیوتا ہیں، یہ جو ہے ہوا کے دیوتا ہیں، یہ اس کے دیوتا اس کے دیوتا، اور ایک لائن لگائے ہوئے تھے پوری، ہاں سب غائب ہو جائیں گے، وضل عنہم، ان سے غائب ہو جائیں گے وہ، ما کانوا یفترون، جنہیں انہوں نے اپنے طور پہ گڑھ رکھا تھا۔ پھر وہاں یہ کہیں گے کہ اگر اب ہمیں دنیا میں موقع ملا اور یہ مل گئے، ہم بھی ان سے اپنی برات کا اظہار کریں گے، ہم ان کو اپنے پیروں تلے رونت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ان کو دگنا عذاب دے دے۔ اللہ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، دونوں کے لیے، ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے،
لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، اللہ تو ہمیں دکھا دے جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا انسانوں اور جنوں میں سے، کیا کریں گے ہم؟ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے قدموں تلے رونت دیں گے، لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ گھٹیا اور ذلیل اور نچلے والوں میں سے ہو جائیں۔ لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا، سب ختم، جو کچھ ہے اسی دنیا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، عملی زندگی کو سنوار لیں، تر و تازہ کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان کر کے جنتیوں کی عظمت اور جہنمیوں کی ذلت و رسوائی ثابت کر دی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو وہ عمل کرے جو موت کے بعد کام آئے، اچھا انسان وہ ہے جو اپنی حقیقت کو، اپنے آپ کو جان لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، ہمارا نام جنتیوں میں لکھ دے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کو پھیلانے کی، نیکیوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔